نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ ایک وہ ذمہ داریاں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ ہے جنہیں حقوق الناس یا حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حضرات، جیسے آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے جیسے اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک انسان عبادات میں بہت آگے، نفل و نوافل، صدقہ، خیرات، یہ سب کچھ ہے، دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق درست نہیں ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جہنم میں جائے گی۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ ہوا، ان فلانۃ تذکر بقلۃ صلاتها وقیامها۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، ایک عورت ہے، فردی نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، بس زکوٰۃ تک رہتی ہے، غیر انها لا تؤذی جیرانها، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی، بندوں کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق درست ہے۔ تو فرمایا ہی فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ وہ کہتا ہے جی ایک اور عورت بھی ہے، تذکر بقصرۃ صلاتها وصدقاتها وصیامها، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، غیر انها تؤذی جیرانها، ہاں بندوں سے متعلق یہ ہے ہمسایوں کو بڑا تنگ کرتی ہے، بندوں کے حقوق۔ فرمایا ہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ اسی لیے اللہ خالق کائنات نے دو حق اکٹھے ذکر کیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ کی عبادت، حقوق اللہ کا ذکر ہے، وہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حقوق العباد کا تذکرہ بھی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ۔ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، صحابہ پتہ ہے فقیر آدمی کون ہے؟ کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، یہ فقیر ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، حقیقی مفلس، حقیقی فقیر وہ شخص ہے یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، اعمال ہیں، یأتی بصلاتها، نمازیں بڑی پڑھتا تھا، حج بھی کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا تھا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، بندوں کے ساتھ اللہ کے حقوق کا خیال کرتا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، کسی کو گالی دینے والا، کسی پہ بہتان لگانے والا، کسی کا مال کھانے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ تعالی حکم فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے
ان لوگوں کو دے دو جن کا حق اس نے دینا ہے۔ جس کو گالی دی ہے، اس پہ ظلم کیا، کسی پہ بہتان لگایا، اس پہ ظلم کیا، نیکیاں اس کی ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی، اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، یہ حساب برابر کرنے کے لیے، جو کہ بندوں کا حساب اللہ نے برابر کرنا ہے۔ ثم سحق فی النار، پھر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ حضرات کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ کا خیال کیا ہے لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کیا۔ تو جیسے حقوق اللہ کی اہمیت ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حقوق العباد کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے آپ رسول بن کے آئے ہیں، لیکن پہلا حکم کیا ملتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے دعوت کا آغاز بھی کرنا ہے، آپ نے اپنی دعوت کو پھیلانا ہے تو پہلے رشتہ داروں سے، جو کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم یہ آتے ہیں، دعوت بھی پہلے ان کو دیں۔ تو ہم بھی آج کے اس درس میں حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کے حقوق، اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو میرے عزیزو، ابھی ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت کا آغاز، حالانکہ دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف قریشیوں کے لیے نہیں، صرف پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے نہیں، لیکن پہلا حق ان کا ہے۔ دعوت کا آغاز بھی کریں گے تو پہلے ان کو دعوت دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے رشتہ داروں کو وہ بلایا، دعوت کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اور حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے، یہ رشتہ داروں کے حقوق، جس کو ہم صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، رشتوں کو ملانا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، یہ لفظ رحم یہ رحمان سے نکلا ہے، شققتہ من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے۔ جو اس کو ملاتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یہ صلہ رحمی بول کے کہتی ہے، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، جو مجھے کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ حضرات یہ صلہ رحمی، اس کی اہمیت یہ ہے، فرمایا تعلموا من انسابکم لکی تصلوا بہ ارحامکم، اپنے نسب نامے سیکھو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ہمارے رشتے صرف محدود ہیں، وہ بس یہ چچا کے بیٹے، یہ ماموں کے بیٹے، بس اس سے آگے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ تعلموا من انسابکم، اپنے نسب نامے سیکھو۔ کیوں؟ لتصلوا بہ ارحامکم، تاکہ تم اس وجہ سے رشتوں کو ملا سکو، تمہیں پتہ ہو میرا اس سے تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا معمول تھا کئی پشتوں تک ان کو اپنے نسب کا علم ہوتا، یہ میرا اس سے فلاں تعلق ہے، فلاں تعلق ہے۔ اور ہم تو وہ جو قریبی ترین رشتے ہیں ان کا بھی حق ادا نہیں کرتے، وہاں صلہ رحمی کی شکل نظر نہیں آتی۔ حالانکہ یہ صلہ رحمی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى،
اللہ عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کی ایک شکل یہ بھی ہے نا کہ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہے، یہ تو میرا شریک ہے، یہ تو ذرا اور ایڑیاں رگڑے گا تو پھر مزہ آئے گا، یہ تو اور معاشرے میں ذلیل ہو تو پھر مزہ آئے گا۔ اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ جو رشتے سب سے زیادہ قریبی تھے، جن کو ملانے کا حکم تھا، ہم نے کہا یہ ہمارے شریک ہیں، اور ان کے ساتھ یوں معاملہ کیا جاتا ہے جیسے ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ بالکل برابر برابر ہونا چاہیے۔ شریکوں کے سامنے ناک کٹ جائے گی، اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم بلائیں تو ہم نیچے لگ جائیں، اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اب ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کہاں سے شیطان نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھا دیں؟ یہ شریک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ رشتے ہیں جن کا حق ادا کرنے کا، جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نے ان کو شریک بنا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں اللہ کا حق بیان ہوا، اللہ کی عبادت کا حکم ہے، وہاں جو رشتے میں سب سے قریبی والدین تھے ان کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے بیان فرمایا کہ یہ صلہ رحمی، رشتوں کو ملانا، فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة غير قطيعة الرحم۔ اور کوئی گناہ نہیں اللہ جس کی ڈبل سزا دیتے، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی۔ کسی نے بدکاری کی ہے، دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ملے گی۔ اسی لیے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عورت کو وہ غام دیا جس نے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، تو آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دو۔ پتھر مار رہے تھے تو خون کے چھینٹے اڑے حضرت خالد کے کپڑوں پہ پڑے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خالد نے ذرا غصے کا اظہار کیا کہ خود تو ناپاک تھی، میرے کپڑے بھی خراب کر گئی۔ فرمایا مہلن یا خالد، خالد رک جاؤ، یہ بات نہ کرو، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اہل المدینة لوسعت۔ یہ ایسی توبہ کر کے جا رہی ہے، اگر 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ سزا دنیا میں مل گئی، آخرت کے لیے پاک ہو گئی، اب آخرت میں سزا نہیں۔ لیکن رشتوں کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ ایسا گناہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، اور ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی سزا دونوں میں ہو۔ ما من ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ جس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہوں، مع ما يدخر له في الآخرة، پھر ساتھ آخرت میں بھی اس کو ذخیرہ کیا جائے، اور کوئی گناہ نہیں۔ یہ رشتہ داری کو توڑنا یہ ایسا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے مومن کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔
ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں ملاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہ تعلقات، یہ رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں، وہ ملاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کافروں کی علامت یہ بیان فرمائی، جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں۔ یہ رشتوں کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا یہ کفار کی علامت ہے، اور ملانا یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر خاندان میں کہیں جھگڑا ہے، معاملہ ہے، تو میں اپنا کردار دیکھوں، میرا کردار کیا ہے؟ ملانے والا ہوں یا توڑنے والا ہوں؟ اگر مجھے فکر ہے کہ یہ دو بھائی ہیں آپس میں ناراض ہیں، میرا کردار یہ بنتا ہے میں ان کو ملانے کی کوشش کروں۔ یہ دو رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، غصہ ہے، تو میں درمیان میں کردار ادا کر سکتا ہوں، میں ملاؤں، تو سمجھ لے یہ ایمان ہے دل میں۔ اور اگر نہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر اپنی انا زیادہ پیاری ہے یا اپنے غصے نکالتا ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، ذرا اور اس کو رگڑا لگنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی انا، اگر وہ پیاری ہے، تو پھر جان لے دل میں ایمان نہیں ہے، پھر کفر کی علامت ہے۔ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ فالیوم الآخر۔ شرط کا انداز ہے، اگر عربی گرامر جاننے والے ہوتے تو بات سمجھتے۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوتا۔ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، شرط ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے گا۔ جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ رشتہ داری کو ملائے گا۔ مطلب یہ ہے جس میں یہ وصف نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ یہ شرط ہے ایمان کی۔ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، نمازیں پڑھتا ہو، صدقہ خیرات بڑا کرتا ہو، اگر یہ خرابی موجود ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ حضرات، یہ رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب سوال ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم، جو تو اپنے رشتہ داروں کو دے۔ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا وابدأ بمن تعود۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے مال موجود ہو، سارا دے کے اگلے دن خود مانگنا شروع ہو جائے، یہ نہیں، اپنی ضرورت کے یہ رکھ کے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وابدأ بمن تعول، اور اپنے قریبیوں سے شروع ہو، پہلا حق ان کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا تھا، جب آپ کی زوجہ نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا ہے، فرمایا اچھا کیا، لیکن لو اعطیت اخوالک، اگر اپنے ننیال کو دے دیتی، ضرورت مند تھے، کان خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ حالانکہ اگر وہ ان کو دیتی تو غلام رہتا، آزاد نہ ہوتا،
وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آزاد کر دیا ہے غلام. اب غلام کی آزادی کتنا بڑا عمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لو اعطیت اخوالک، اگر تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ننیال کو دے دیتی، یہ تیرے لیے بہتر ہوتا، تیرے لیے زیادہ اجر ہوتا. حالانکہ اس صورت میں وہ آزاد نہیں ہو رہا، لیکن رشتہ داروں کا حق کا خیال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات، یہ رشتہ داری کو ملانا، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کیسر کے دربار میں جاتے ہیں اور کیسر پوچھتا ہے بتاؤ اس نبی کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، اس کی دعوت بتاؤ ہمیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت دشمن ہیں کہتے ہیں یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، جو ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور رشتوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے. یہ بنیادی دعوت جو ایک کافر نے بھی سمجھا کہ اسلام کی دعوت یہ ہے، رشتوں کو ملانے کا حکم دیتا ہے. حضرات، یہ صلہ رحمی، رشتوں کا لحاظ اور خیال. اب رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ والدین کا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے. نہیں، والدین کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی باقی ہے. یہ اس رشتے کا لحاظ کرنا، ان کا یہ حق یہ مرنے کے بعد بھی باقی ہے. وہ کیا؟ ایک حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، یہ والدین کا حق ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. استغفار اللہ لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا. ان کے وعدوں کو پورا کرنا، یہ ان کا حق ہے. والدین نے کسی سے وعدہ کیا، یہ اس وعدے کا خیال کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ والدین کا حق ہے. ان کے دوستوں کی عزت کرنا کہ میرے باپ کا یہ دوست تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سفر پہ جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک عرابی بدو دیہاتی آدمی گزرا، پیدل جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے، سواری اس کو دے دی. اب ساتھی کہتے ہیں امیر المومنین کیا آپ نے کیا کیا؟ یہ دیہاتی آدمی تھا، آپ کو تھوڑی سی چیز دے دیتے، آپ اپنے سر کا رومال اتار کے اس کو دے دیتے، یہ خوش ہو جاتا، آپ نے سواری دے دی. کہا اس لیے دی ہے کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا. اپنی سواری سے اترے، اس کو پیدل دیکھا تو اسے دے دی. حالانکہ باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی حق ہے. کہا میرے باپ کا دوست تھا، یہ سواری اس کو اس لیے دی ہے. اور والدین کا یہ بھی حق ہے
کہ جو ان کے تعلق سے رشتے ہیں ان کا لحاظ کرنا. مثلا چچا باپ سے تعلق ہے نا، باپ کا بھائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم سنو ابیہ، چچا تو باپ ہی کی طرح ہے، کیا فرق ہے؟ اس کا اکرام عزت وہ ویسے ہی کرنی ہے جیسے باپ کی کرتے ہو. العم سنو ابی، یہ باپ کی طرح ہے چچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کا یوں خیال کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر کی تعمیر کی تو اس کا پرنالہ وہ آ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ جب بارش آتی ہے وہ پانی گرتا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو پانی گلی میں رستے میں آتا ہے، اس کو اتروا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، کہا امیر المؤمنین آپ کو پتہ ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، آپ نے اسے اتروا دیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عباس اب یوں کرو کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے یہ پرنالہ دوبارہ فٹ کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری، آپ کا مقام، اس کے باوجود اپنے اس رشتے کا، چچا کا یہ لحاظ اور پاس ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا الخالۃ کالام، خالہ تو ماں کی طرح ہے. وہ باپ کا رشتہ، یہ ماں کا رشتہ. جیسے ماں کی عزت اور تکریم ضروری ہے، ایسے ہی وہی احترام خالہ کا بھی کرو. بلکہ ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر انی اصبت ذنبا، گناہ کر بیٹھا ہوں، فہل من توبۃ، توبہ ہو سکتی ہے میری؟ فرمایا ہل لک من ماں ہے تیری؟ کہتا ہے نہیں جی فوت ہو گئی. فرمایا حل من خالہ، خالہ ہے؟ جی اللہ کے پیارے پیغمبر خالہ ہے. فرمایا جاؤ جا کے اس کی خدمت کرو، یعنی یہ کرے گا اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا. حضرات یہ رشتوں کو ملانا، بہت ساری ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ان کا سبب پیچھے یہ ہے جب ہم رشتوں کو توڑتے ہیں تو اللہ ہمیں توڑ دیتے ہیں. میں ایک شخص کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آئے، امیر آدمی تھا، کہتا ہے جی فلاں بیماری میں مبتلا ہوں اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ لا علاج ہے، بس اب اس کا علاج کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا تم اصلاً کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے ایک گاؤں کا نام لیا، وہ پیچھے ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے ہو. اصلاً یہاں آ کے شہر میں کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی، اب کروڑوں کا مالک بن گیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کبھی اپنے گاؤں گئے، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے کبھی گئے ہو؟ کہتے ہیں یہ ٹائم ہی نہیں ملتا، کہاں جاؤں؟ میں نے کہا کہ دیکھو ڈاکٹروں نے تجھے لا علاج قرار دے دیا ہے، میری ایک بات، ایک رائے ہے، مان لو تم جا کے 8 دن اپنے اس گاؤں میں گزارو، وہاں دیکھو کہ
رشتہ داروں میں کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے، کسی کے گھر کی چھت نہیں ہے چھت ڈلوا دو، کسی کو ہل چلانے کے لیے کوئی اوزار چاہیے وہ خرید کے دے دو۔ تو تیری زندگی کے تو کہہ رہا ہے کہ مایوس ہے، تو چلو یہ نیکی بھی کر لو۔ تو وہ بات مانی چلا گیا۔ کہتا 8 دن کے بعد واپس آیا تو اس بیماری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، بہت ساری بیماریاں، ہماری بہت ساری یہ ٹینشنیں، اب جب ہر بندہ یہ شکار ہے نا ٹینشن، یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے، من قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتے ہیں۔ یہ توڑنے کی ایک شکل ہے، رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، اللہ ان بیماریوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الایمان باللہ۔ ایک شخص کفر سے اسلام قبول کر لے، ایمان میں داخل ہو جائے، یہ سب سے پیارا عمل ہے، توحید، ایمان۔ یہ کہتا ہے ثم مہ، اللہ کے پیارے پیغمبر پھر دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داری کو ملانا ایمان کے بعد اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے۔ یہ رشتہ داری کو ملانا، جب سوال ہوتا ہے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ابغض الاعمال الی اللہ الاشراک باللہ، سب سے زیادہ اللہ جس گناہ سے نفرت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ شرک کے بعد اللہ جس گناہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ تو عزیز سامعین، ہم دیکھیں خاندان میں، رشتہ داروں میں ہمارا کردار کیا ہے، اور یہ رشتوں کا لحاظ کہاں تک کرنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت اتری لیس البر ان تولوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے لیے قربان کرو۔ مدینہ میں میرا ایک باغ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے سب سے پیارا وہ باغ ہے، تو میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یوں کر اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اپنے قریبیوں میں دیکھ کون مستحق ہے، کس کی ضرورت ہے، اس کو دے دے۔ دے دیا۔ کس کو دیا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن سے رشتہ کیا ہے 3 پشت میں یا 5ویں پشت میں جا کے رشتہ ملتا ہے۔ یہ لحاظ ہو رہا ہے رشتہ دار ہے، اور ہمیں تو اپنے جو ماں جائے ہیں ان کے ساتھ ہماری صلہ رحمی نہیں ہوتی، ہم ان کو اپنا شریک بناتے ہیں۔ بھائی تو شریک ہوتے ہیں، ان کو ہم شریک بنا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب یہ دوسری بات، صلہ رحمی ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو بلائے گا ہم اس کو بلائیں گے، جو ہماری شادی پہ آئے گا ہم جائیں گے، وہ 1000 روپیہ دے کے جائے گا ہم 1500 دے آئیں گے، یہ صلہ رحمی ہے بس۔ بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ادلا بدلا ہے۔
آپ بتائیے، آپ کا ہمسایہ آپ کو بلاتا ہے، آپ نہیں جاتے؟ آپ بیمار تھے، وہ آپ کو پوچھنے کے لیے آیا، آپ نہیں جاتے اس کی یاد کرنے کے لیے؟ آپ کو غمی خوشی پہ وہ بلاتا ہے، آپ شریک نہیں ہوتے؟ یہ تو ادلا بدلا ہے، یہ تو آپ ہمسائے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں صلہ رحمی ہے کیا۔ فرمایا لیس الواصل بالمقافی، یہ بدلے دینے والا، اس نے یہ کیا تھا، میں نے جواب میں یہ کرنا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ تو ادلا بدلا ہے جو عام انسان کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں، محلے دار کے ساتھ کرتے ہیں، کسی دوست کے ساتھ کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے، اگر وہ کاٹتا بھی ہے، وہ خیال نہیں کرتا، تو پھر بھی اس کا حق ادا کر، اپنی خوشی میں اس کو شریک کر، یہ نہ دیکھ کہ اس نے مجھے نہیں بلایا تھا۔ وہ مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر، یہ نہ دیکھ کہ اس نے میری مدد نہیں کی تھی۔ وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا، یہ نہ دیکھ کہ میرا باپ مرا تھا، وہ شریک نہیں ہوا تھا، وہ آیا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان لی قرابہ، اللہ کے پیارے پیغمبر میرا ایک رشتہ دار ہے، احسن الیہ، میں ہمیشہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہوں، اس کی مصیبت کے وقت کام آتا ہوں، لیکن جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے کبھی وہ میرے کام نہیں آیا، بڑے بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ میں ملاتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں، وہ برا کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم، اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے کہ وہ توڑتے ہیں، وہ خیال نہیں کرتے، تم کرتے ہو، تم جوڑتے ہو، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد رہے گی، اللہ تمہارا مددگار رہے گا، عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ جی اس نے نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ اس کو شریک کر، تیری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ناراضگی ہوگی ہے، سلام میں پہل کر لے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا ہے، تیری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں جی کیوں، میں نیچے لگ کے بلاؤں، میری ناک کٹ جائے گی؟ ہاں، یہ ناک کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہمیں یہ ناک زیادہ پیاری ہے یا اللہ تعالی کی محبت زیادہ پیاری ہے، یا ایمان زیادہ پیارا ہے؟ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا ہے ایمان ہے تو پھر رشتوں کو ملائے گا، اور ملانا یہ ہے وہ برا سلوک بھی کرے تو پھر بھی اچھا کر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے اچھا سلوک کیا تھا؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، سب کے لیے معافی ہے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے، ان میں وہ بھی تھے بیٹی کو زخمی کرنے والے، جس زخم میں رسول اللہ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، وہ بھی ہیں۔ لیکن سب کے لیے ایک ہے، بدلہ نہیں، صلہ رحمی یہ ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے 5 بندے تھے جو زیادہ معروف ہوئے، جن میں سے 3 مسلمان تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انسان ہے، صحابی بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ منافقین کے جو پروپیگنڈا میں آ گئے تو سمجھ بیٹھے کہ شاید بات ایسے ہے، اس کو آگے پھیلایا۔
حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح ابن عصاصہ رضی اللہ تعالی، 3 مسلمان تھے، 2 منافق تھے جو زیادہ معروف تھے. اور یہ حضرت مصطح ابن عصاصہ جو ہیں یہ یتیم تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے. ان کا سارا خرچ حضرت ابوبکر اٹھاتے. جب الزام لگایا، اللہ نے طہارت بیان کر دی، صدیقہ کائنات کی طہارت میں قرآن اترایا، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. بھئی میں تو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. یا ہم اپنے انداز میں کہیں میرا کھا کے تے میرے کر دے بارے ہیں، میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، میری بیٹی کو بدنام کرتا ہے. اب دیکھیں اگر ہم ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہم کہتے ہیں جی اس نے میری بے عزتی کی ہے، اب میں نے اس کو قیامت تک معاف نہیں کرنا. فلاں موقع پہ اس نے مجھے نیچا دکھایا تھا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اور یہاں کیا ہے؟ بیٹی پر الزام لگانے والا. بیٹی بھی وہ ہے جس کی طہارت کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے. الزام بیٹی پہ لگا. صدیق اکبر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ. اللہ نے جنہیں دیا ہے انہیں رشتہ داروں کو دینے سے رکنا نہیں چاہیے. یوں کہے کہ صدیق کیا ہوا؟ اس نے تیری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، یہ اس کا فعل ہے، تو رشتہ داری کو ملا، اس کی ضرورت کا خیال کر، یہ تیرا فعل ہونا چاہیے. یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتہ داری کو ملانا ہے. کیا ہم نے یہ مفہوم سمجھا رشتہ داری کو ملانے کا؟ ہم تو ادلے بدلے کو سکتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا. بیٹی پہ الزام لگانے والا بھی ہو، صرف معافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو احسان تھا، اس کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، اس کے اخراجات اٹھائے تھے. اللہ نے کہا صدیق وہ نہ روکو، وہ دو. یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتہ داری کو ملانا ہے. حضرات ہم نے انہی رشتوں کو جو قریبی ترین رشتے تھے ان کو ہم نے شریک کہہ کے دشمن بنا لیا. شاید دشمنوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہو، شریک سانو بولیاں مارن گے، سانو شریک کی کہیں گے، ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے بس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اجلہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کا رزق فراخ کر دے، رزق وسیع کر دے. ہر بندے کی خواہش ہے نا اللہ رزق میں برکت دے دے. یبسط له فی رزقہ، اللہ اس کے رزق کو پھیلا دے. وَأَن يُنسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، اللہ اس کی موت کو مؤخر کر دے، لمبی عمر دے دے. عمر بھی لمبی ملے اور رزق بھی وافر ملے. فرمایا من احب، جو یہ 2 چیزیں پسند کرتا ہے، عمر لمبی ملے، رزق وافر ملے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو ملائے. رشتوں کو ملائے گا
اللہ رزق میں برکت دیں گے، اللہ عمر میں برکت دے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی کہتا ہے اخبرنی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے بتائیے، ما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، وہ عمل بتا دے جس سے اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پہلے دنیا کی کامیابی، اب آخرت کی کامیابی۔ وہ دنیا کی کامیابی ہے کہ رزق اللہ وافر عطا کرے، عمر لمبی عطا کرے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اخبرنی ما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس سے اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا تعبد اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، یہ اللہ کا حق، اور رشتہ داری کو ملا، یہ بندوں کا حق۔ یہ عمل کر، اللہ تجھے جہنم سے دور کر دیں گے، جنت کے قریب کر دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگو، چاہتے ہو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں؟ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جوتے کھا کے جہنم کی سزا لے کے جل کے پھر بالآخر جنت میں آئیں گے۔ سلامتی کے ساتھ قبر میں قبر کے عذاب سے بچ جائے، یہ سلامتی ہے۔ حشر کی پریشانی سے بچ جائے، یہ سلامتی ہے۔ پل صراط سے گزر جائے، یہ سلامتی ہے۔ اللہ بغیر سزا دیے تجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سلامتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے تو 4 کام کر لو۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملایا کرو، رشتوں کو ملاؤ، ملانے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ اور وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو جائیں تو اٹھ کے اللہ کو منایا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نسخہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتوں کو ملانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔